بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو سورج زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ نجس چیز اس طرح سے تر ہو کہ اگر کوئی اور چیز اسے لگے تو وہ بھی تر ہو جائے، لہذا اگر نجس چیز خشک ہو جائے تو پھر اسے تر کر لینا چاہیے، یعنی نجاست اس میں باقی نہ رہ جائے۔ نجس چیز فقط دھوپ سے پاک ہو، لہذا اگر کوئی چیز ہوا اور سورج کی دھوپ سے پاک ہو تو پھر وہ چیز پاک نہیں شمار ہوگی، لیکن اگر کیفیت یہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز سورج کی دھوپ سے پاک ہوئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دھوپ پڑنے کے دوران کوئی رکاوٹ نہ ہو، لہذا اگر دھوپ بادل کے پیچھے سے یا پردے کے پیچھے سے کسی نجس چیز پر پڑ رہی ہو تو پھر وہ پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر بادل ہلکے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے، مرتبہ دھوپ پڑنے سے وہ چیز خشک ہو جائے، پس اگر نجس عمارت اور نجس زمین پر دھوپ پڑے اور ایک مرتبہ اس کے اوپر والے حصے کو پاک کرے اور دوسری مرتبہ دھوپ پڑنے سے نچلے حصے کو پاک کرے تو پھر اوپر والا حصہ جو ایک مرتبہ دھوپ پڑنے سے پاک ہوا ہے وہ پاک شمار ہوگا، اور جو حصہ دوسری مرتبہ دھوپ پڑنے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ سورج کی دھوپ نجس چٹائی کو پاک کر دیتی ہے، لیکن اگر اس میں داغیں استعمال ہوئے ہوں تو انہیں پاک نہیں کرتی۔ اسی طرح سے سورج کی دھوپ درخت، کھڑکیوں اور گھاس وغیرہ کو پاک نہیں کرتی۔ اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے اور بعد میں شک ہو کہ آیا دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی یا نہیں، یعنی نجاست زمین پر دھوپ پڑنے سے پہلے دور ہو گئی تھی یا نہیں، آیا زمین پر دھوپ پڑنے کے وقت کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، یا اسی طرح سے اور قسم کے شک ہوں تو پھر زمین پاک شمار نہیں ہوگی۔ اگر دھوپ نجس دیوار کے ایک طرف پڑے اور اس کی وجہ سے دیوار کی دوسری جانب بھی خشک ہو جائے تو پھر دونوں طرف سے دیوار پاک ہو جائے گی، لیکن اگر ایک دن دیوار کا ظاہری حصہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو جائے اور دوسرے دن سورج کی دھوپ کی وجہ سے دیوار کا باطنی حصہ خشک ہو جائے تو صرف باطنی حصہ ہی پاک شمار ہوگا اور باطنی حصہ نجس شمار ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔